السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیرت کی قسط نمبر 11 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اسباق کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا پلے لسٹ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ترتیب سے ہم نے وہاں پر سیٹ کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکے کی تعمیر کا دوبارہ قریش نے فیصلہ کیا۔ ویسے جو کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد طوفان نوح کے اندر جب کعبہ کے نشانات بالکل مٹ گئے تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر کریں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب آپ کی عمر 35 سال تھی تو قریش مکہ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم لوگ مکے کو دوبارہ تعمیر کریں گے، سب لوگ اس کے اندر طیب اور پاک مال لگائیں، کسی کے جوئے کا پیسہ نہ ہو، زنا کا پیسہ نہ ہو، بالکل پاک صاف مال ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مال اکٹھا کیا اور ہر قبیلے کی الگ الگ ڈیوٹی تھی کہ وہ اس چیز کو تعمیر کرے گا، فلاں اس چیز کو تعمیر کرے گا اور فلاں اس چیز کو تعمیر کرائے گا، سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگ گئی تھی۔ چنانچہ جب مکے کی خانہ کعبہ کی تعمیر کا، مسجد نبی کی تعمیر کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا تو حجر اسود کی تنصیب کا عمل جب آیا تو ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ اس کو ہم نصب کریں، چونکہ ایک بہت ہی برکت والی چیز تھی، تو ہر بندہ آگے بڑھتا تھا کہ ہم اس کو نصب کریں، ہم اس کو نصب کریں ہم۔ تو چنانچہ وہاں پر جھگڑا ہو گیا، قریب تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لیتے۔ سب سرداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد نبی میں جو شخص صبح سب سے پہلے تشریف لائے گا اس کے حکم پر ہم آمنا و صدقنا کہیں گے، اس کی بات کو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ جب صبح مسجد میں سب تشریف لائے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، سب نے ان کی بات پر لبیک کہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سی چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں کو کہا کہ اس کے کونوں کو پکڑ لیں۔ چنانچہ وہاں پر لے کے جایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ بڑا ہی مشہور ہے۔ نبوت سے پہلے ایک بہت ہی معتدل اور ایک زبردست عمل جو آپ نے انجام دیا، ان میں سے ایک یہی حجر اسود کو نصب کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ چوتھی دفعہ جو کعبے کی تعمیر ہوئی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور آخری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ یہ 5 دفعہ اس کی تعمیر کا جو عمل ہے وہ ہمیں سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر جو وہ ہمیں ملتا ہے، ٹوٹل 5 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی جو رسومات تھی جاہلیت کی، یا جاہلیت کی جو چیزیں تھیں، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی نفرت بڑھ دی تھی۔ ہوتا اس طرح ہے کہ نبی جب تک نبوت کا اعلان نہیں کرتا تو اس سے پہلے بھی وہ صدیق اور ولی ضرور ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی ایسا فعل صادر نہیں ہوتا جو خلاف شریعت ہو۔ چنانچہ حدیث شریفہ میں واضح ارشادات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جاہلیت کی جو رسومات تھیں ان کو اختیار نہیں کیا، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی شراب کو نہیں چھوا، یعنی کہ کسی بھی ایسے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوا جو گناہ کا عمل ہو۔ بالکل پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی آپ نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے گزاری۔ اسی وجہ سے آپ کو ہر شخص صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ دکھایا کہ وہی صادق اور امین جب نبوت کا اعلان کرتا ہے تو تم لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہو۔ بہرحال آج کی ہماری 11 نمبر قسط مکمل ہوئی۔ اس سے پہلے کی اقساط جو ہیں ڈسکرپشن کے اندر ان کا لنک یا پلے لسٹ کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔